Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Again welcome to class 6. Hope you all will be fine. I am Naushin Shah Nawaz, your Islamiyat teachers from Guards Public Higher Secondary School 1. Yes students, today I will going to start lecture 6. اور لیکچر 6 میں آج جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اسماء الحسنی شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم قرآنی آیات پڑھیں گے اور یہ قرآنی آیات آپ کی کتاب میں موجود ہیں اور ان اسباق سے لی گئی ہیں جنہیں ہم اپنے پریویس لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 1 سبق توحید میں شامل ہے جو ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو میرا لیکچر سمجھنے میں اور سرگرمی کرنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ لوگ میرے ساتھ اپنی بک اوپن کر رکھیں گے۔ سو اوپن یور بک، پیج نمبر 9۔ آیت نمبر 1۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک معبود کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے اور دوسرا مغرب سے نکلنے کا کہتا۔ اسی طرح ہر نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی اور دنیا میں فساد پھیل جاتا۔ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 2 ہمارے سبق نماز میں شامل ہے اور کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ آیت نمبر 2۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ یہ آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ میں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، نماز ایک اہم عبادت ہے جو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا، جس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ کفر و شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 3۔ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 3 ہمارے سبق طہارت و پاکیزگی میں شامل ہے جو کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے۔ آیت نمبر 3۔ واللہ یحب المطہرین۔ یہ آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت میں پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عبادات کا دار و مدار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ پاک صاف رہنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے احادیث مبارکہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہی ہوئی بات حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 سبق نماز سے لی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 1۔ الصلاۃ عماد الدین۔ ترجمہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اسٹوڈنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام
چھت کے مانند ہے یا آسمان کے، اور نماز اس کے ستون یعنی پلرز ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز دین کی عمارت کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 2 نماز سے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ ہے جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم نماز ادا کریں گے تو ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنت کی چابی نماز کو کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 3 ہمارے سبق طہارت و پاکیزگی سے لی گئی ہے، اور یہ حدیث کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 3، الطہور شطر الایمان، ترجمہ ہے طہارت یعنی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام میں طہارت و پاکیزگی کے بغیر کسی عبادت کا تصور ممکن نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزگی اختیار کرنے میں اعلیٰ نمونہ تھے، اور اسی لیے اپنی امت کو بھی پاک و صاف رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے اسماء الحسنی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسماء الحسنی کسے کہتے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ اور یہ صفاتی نام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اسماء الحسنی 99 ہیں، جن میں سے چند آج ہم پڑھیں گے اور ان کے معنی بھی سمجھیں گے۔ سب سے پہلا ہے الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا، المالک، بادشاہ، القدوس، پاک نہایت مقدس، السلام، سلامت رکھنے والا، المؤمن، امن و امان دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، سب پر غالب، الجبار، سب سے زبردست، المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ گھر کا کام۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سب سے پہلے ان قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اسماء الحسنی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر ترجمے کے ساتھ ان کو یاد بھی کریں گے۔ سرگرمی۔ سوال نمبر 1، قرآنی آیات بمع ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 2، احادیث مبارکہ بمع ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 3، اسماء الحسنی الرحمن سے المتکبر تک معنی کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو یہ سرگرمی کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ لوگ میرا پورا لیکچر غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر میقات اول کا آخری لیکچر تھا۔ آج ہمارا اسلامیات کا فرسٹ ٹرم سلیبس مکمل ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔